أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الوكيل الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما برادران زیبا پار برادران اسلام حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں ماہ محرم الحرام کا آخری جمعہ کہ پھر ماہ سفر کا آغاز ہونے والا ہے 1446 ہجری گزری اور 47 ہجری کا آغاز ہوا اور ماہ محرم کی خلوص و برکات اپنی جگہ پر رہے ہیں لیکن ماہ سفر اللہ کا پیارا مہینہ ہے اس مہینے کو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے الفاظ میں اچھا نہیں سمجھتے مصیبتیں نازل ہوں تو بھی نہ ہو تو بھی لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس مہینے کو معاذ اللہ منحوس مہینہ بھی کہا جاتا ہے نحوست والا کیونکہ تکالیف اور مصائب و آداب جو ہے نا اس مہینے میں زیادہ آتی ہیں اور عموماً بزرگان دین کے عرسوں کی تقریبات بھی اس مہینے میں زیادہ ہیں جن میں سر فہرست حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس بھی سفر بھی آتا ہے باہر کہ کسی بھی دن کو یا کسی بھی بندے کو یا کسی بھی گھڑی کو منحوس کہنا اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور تاکہ لوگوں کے سامنے سے نا کالی بلی گزر جائے آج کے دن بڑا برا گزرے گا کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے یا بندے کی اس دن کسی ایسا دن بھی ہوتا ہے بڑی مشکلات آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیڑا بندہ آج میرے متھے لگ گیا منحوس بندہ لگ گیا جس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ منحوس نہیں ہو سکتا ہاں یہ بلکہ تیرے اپنے عقیدے میں فرق ہو سکتا ہے بلکہ تو پھر کس منہ سے غیروں کو کہے گا کہ میں افضل ہوں مسلمان ہوں میرا دین افضل ہے میرا کلمہ افضل ہے میری کتاب افضل ہے ایک طرف یہ کہہ رہا ہے دوسری طرف اپنے مسلمان بھائی کو برا بلا کہہ رہا ہے یار ہے میرے بندہ متھے لگ گیا آج سے میرا درد سالہ ہے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے لو جی اے اور بندہ آ رہا جی اج اے منحوس بندہ لگ گیا متے اج ساڈا دن خراب میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس دن کام پہ نہیں جاتے گھر سے نہیں نکلتے پھر
جی اگر رسومات کی بات کروں تو ہم بڑے بعض جگہ پہ نا عقائد میں پختگی نہیں ہے. جیسا کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو باہر جو ہے نا مرچیں لوگ باندھ دیا کرتے تھے، شنی کے پتے اور ان میں مرچیں باندھ دینا. پھر بچے کی زائچہ کی والدہ کے پاس، زائچہ کے پاس جو ہے نا وہ لوہا رکھ دینا، 7 مہینے تک لوہا رکھے رہنا. کیوں جی؟ بھی اس بچے پر کوئی ہوائی چیز اثر نہیں کرے گی، اس بچے پر ہوائی چیز اثر نہیں کرے گی. ہوائی چیز کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. یہ جو ہم بس بعض اوقات اتنا آگے بڑھ گئے، یہ غلط ہے، غلط رسومات میں. بھائی اہل اللہ کو ماننا چاہیے لیکن قرآن و سنت کے مطابق مانو. میں الحمدللہ کٹر بریلوی سنی ہوں، سنی دادا پردادا پیر و مرشد والے ہیں، لیکن جہاں پہ جو غلط ہے سو غلط ہے. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا، یہ 90 دہائی کے بعد کی بات ہے، یعنی 1998-99 کی بات ہے کہ وہ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا 7 بیٹیوں کے بعد. انہوں نے کیا کیا جی، دروازے میں نا پانی کا گھڑا بھر کے نا زمین میں دبا دیا. یہ اچھی طرح مجھے یاد ہے، میں اس میں پڑھ رہا تھا، طالب علمی دور تھا. اور طالب علمی دور آپ کو پتہ بڑا جوشیدہ ہوتا ہے. بندہ میں کہتا ہے جی ٹھیک ہے، نہ علی با نہ بھی آتی بندہ سر لگا دیتا ہے. چالی میں نہ وہ جانا ہوا ویسے ریلیٹیو تھے، رشتے دار تھے. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا جی؟ وہ باہر کسی نے تعویذ پہنا ہوتا ہے، خاتون نے، کسی نے کوئی کسی چیز کے لیے. تو جب یہ پانی بھر کے اس لیے رکھا ہے کہ جب وہ بولے گی نا تو اس کی آواز جو ہے وہ جب بچے کے کانوں تک پہنچے گی تو تعویذوں کا اثر نہیں ہوگا. ہاں، یہ وہ 70-80 سال کی اماں جی تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ پتر حافظ صاحب یہ معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اس ٹائم پرہیز کر لیا ہوا تھا. تو میں نے کہا میں نے گل ہضم نہیں ہوتی ویسے. پانی نے بچا لیا. میں چلا گیا استادوں کے پاس. میں نے استاد جی یہ معاملات ہے. انہوں نے کہا پتر اے ہی تے گلاں نے جڑے سانو سنیاں نوں بدنام کر رہی ہیں. ہاں، اے ہی تے گلاں نے جڑے سنیاں نوں بدنام کرتی ہیں. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ پانی ہے، اس کی آواز کی اب ظاہر ہے ایک بندہ باہر سے گزر رہا ہے، اس نے بے شک پورا بھرا ہوا پہنا ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ اب جب میں اس منصب پر پہنچا تو میں یہ کہتا ہوں، یہ دلیل اس چیز کی کہ دیکھو جیب کے اندر اگر آپ کے جیب میں پرس ہے، پرس میں آپ نے قرآنی آیت بھی رکھی ہے، بند ہے، قرآنی آیت بھی رکھی ہے لیکن بند ہے. آپ واش روم میں چلے گئے، آپ پتہ ہو تو کوشش کیا کریں نکال لیا کریں. اور اگر چلے گئے ہیں تو آپ گناہ گار نہیں ہیں. آپ چلے گئے گناہ گار نہیں ہیں. ہاں، سامنے اگر قرآن کی آیت ہے تو وہ بالکل نہیں پہن کر جانا چاہیے. اور رنگ ٹیون پر میں کہتا ہوتا ہوں، لوگوں نے اکثر اذان لگائی ہوتی ہے رنگ ٹیون پہ، تو میں کہتا ہوتا ہوں بات اچھی ہے لیکن کوشش کیا کریں پھر واش روم میں جانے سے پہلے یا تو موبائل کو بند کر لیا کریں تو یا پھر وہ رنگ ٹیون چینج کر لیا کریں. کیوں؟ جب آپ واش روم میں بیٹھے اگر کسی کا فون آ گیا، کسی کو تو نہیں پتا کہ بھئی یہ بندہ فلاں جگہ پہ ہے، تو وہ رنگ ٹون چلے گی، وہاں پر اذان کی آواز آ رہی ہے یا نعت لگی ہے یا قرآن کی تلاوت ہے، تو بہتر ہے رنگ ٹیون اس ٹائم چینج کر کے جانا چاہیے. دوسری بات، میں چونکہ عرض کر رہا تھا غلط رسومات کی بات. اسلام آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، عموماً لوگ کہتے ہیں جی بڑیاں سختیاں والا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے جی، پائیا پائیا چنے
فی کس، وہ ابال کے تقسیم کر دو جی، مصیبت ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ دینا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ لازمی چنے ہی نہیں ہے، وہ بھی کالے، لازمی کالے چنے نہیں ہیں، آپ کوئی بھی چیز کا خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے مطلقاً فرمایا صدقہ ترد البلا، صدقہ بلائیں ٹال دیتا ہے، صدقہ مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، صدقہ آنے والی تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ لیکن لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز، فرض کر لو پائیا ہی دینی ہے جی، پائیا ہوتے پائیا جی نہیں کرا دے سارے افراد جی، 1.25 کلو ہو گئے جی، چوری بوائل کر بھی تقسیم کر دو بھئی۔ آپ اس کی جگہ پہ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کسی غریب کو راشن دلوا سکتے ہیں، آپ کسی غریب کے ساتھ ہمدردانہ انداز میں کپڑے لے کر دے سکتے ہیں۔ اچھا کپڑوں کی بات میرے پاس آج ہی نا ایک خاتون آئی جی، میں نے نا اپنے بھائی کے نام کے نا کپڑے دینے ہیں، تو میں کس کو دوں، میں کس کو دوں، کیا کرنا چاہیے؟ میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے، طلباء کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرو، دین کے طلباء کے ساتھ یا کسی نمازی کے ساتھ، کیوں؟ آپ نے خیرات تو کی سال ثواب کے لیے، اگر آپ نے کسی نمازی کو دیا ہے ڈبل ثواب ہے، ایک تو خیرات کا، دوسرا جب جب وہ قرآن یا نماز پڑھے گا اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غریب ہے، فرض کرو نمازی نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے لیکن وہ غریب ہے، مستحق ہے، تو اس کو آپ دیں گا کہ نہیں ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا پھر تو میں دے نہیں سکتا، نہیں، ہاں اس کو آپ دیتے وقت کہ یار مہربانی، یہ نا نماز پڑھا کرنا، یہ پہن لینا اور نماز پڑھنا، یہ پہننا نماز پڑھا کرنا۔ تو باہر کیا سفر کے مہینے کو لوگ عموماً لوگوں کے اندر یہ رائج ہے کہ مشکلات آتی ہیں، مسائل و آلام آتے ہیں، تو اس لیے یہ سختیوں والا مہینہ ہے، مصیبتوں والا معاذ اللہ مہینہ ہے، اور یہ منحوس مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں کہنا چاہیے، نہ کسی فرد واحد کو، نہ کسی اپنے مسلمان کو منحوس کہنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ان میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، ایک بندہ ہے، میں ہی ہوں، میں کسی کے سامنے ملاقات صبح کا ٹائم کرتا ہوں، اس کا اس دن پریشانی کا دن آنا ہو یا اس دن اس کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، وہ مجھے پھر کہے گا یہ تو منحوس بندہ ہے۔ آپ کسی کے سامنے چلے جائیں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یا میں کسی کو سمجھ رہا ہوں اے بندہ بڑا منحوس ہے، سارا دن میرا دن ہی خراب کرتا ہے، کہ اگلے دن میں کسی متھے لگ گیا، اودا دن خراب ہو گیا، تو پھر کی بچے گا؟ اس لیے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا مرو گے۔ آج اگر کسی کے ساتھ تو کر رہا ہے، کل تیرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام کو سمجھنا ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا حکم دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیں تبلیغ یہ دی ہے، بلال آ گیا تو میرے نبی نے سینہ چوڑا کر کے سینے سے لگا دیا، یہ نہیں دیکھا کہ غلام ہے، یہ نہیں دیکھا رنگ کالا ہے، یہ نہیں دیکھا ہونٹ موٹے ہیں، یہ نہیں دیکھا غلام ابن غلام ہے، یہ نہیں دیکھا غلام زادہ ہے، نہیں نہیں، بلکہ کرم ایسا کیا، عطا اتنی کی ہے، اتنا کرم نوازی کی ہے کہ میرے نبی نے بلال کو پھر سینے سے لگایا اور اتنا جود و سخا سے نوازا، اتنی عطا سے نوازا کہ کعبہ بھی بلال کے نیچے ہے، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے۔ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا کمال ہے۔ یہی ہمارا اسلام ہمیں تبلیغ دیتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے، ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، غلط رسومات سے بچیں۔ اب میں ایک اور بات، ہم جاتے ہیں نذرانے پیش کرتے ہیں مزارات پر، مزارات پر گلے بڑے بڑے اور بڑے بڑے تالے لگے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی مرید نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا ہے کہ حضرت نذرانے کتنے جاتے ہیں؟ کسی کے حضرت کتنے جاتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ نذرانے دینا جائز ہے، بزرگوں کے پاس جاؤ، لیکن میرے دوستو یہ بھی نہیں ہے
کہ آپ کے گھر کے ساتھ والا گھر بھوکا سو رہا ہے، بھوکا سو رہا ہے، اور آپ پیر صاحب کے لیے دیسی مرغے پکا کے لے کر جا رہے ہیں. ایسے ایسے پینے اور دیسی مرغے تو بغیر کھانے کچھ کہتے دیسی مرغا ہوئے تے کیوں ہوئے جو ترتا ہو، دیسی کیوں جو ترتا پکیا ہوئے. پھر جڑے چیلے چمچے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی پیر صاحب آ رہے ہیں تے کھانا سونا پکائیں یار، ستھرا پکائیں. بھی ٹھیک ہے، اپنی محبت ہے، آپ کی عقیدت ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ادھار قرض اٹھا کے کریں. بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ قربان جائیں. سب سے بڑے پیر تھے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے نا، ایسے پیر ہونا ورگا پیر کو جمے ہی نہیں. اور پھر ایسے پیر، پھر ان کی اولاد، ان کے اصحاب خود بھوکے رہنا برداشت کر لیا، اپنے سے دوسرے کا خیال کیا. اصحاب صفا کی بات کرتا ہوں. اصحاب صفا وہ صحابہ غریب صحابہ تھے. تو جو چبوترا تھا نا اصحاب صفا کا، وہ چبوترے پر نا جو کاروباری بزنس مین تاجر صحابہ یا کاروبار کرنے محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے تو وہ باہر سے جو کماتے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ وہاں لا کر رکھ دیتے، یا کھجوروں کے گوشے لا کر لٹکا دیا کرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں تربیت محمدی کا کمال کیا ہے. لا کر لٹکا دیتے. اب یہ نہیں ہوتا کہ جتنی نظر پائے گی انہیں کہنا چل میں تے رج لواں باقی جو مرضی کر. نہیں، انہوں نے کیا کرنا، اگر کہ 2 کھجوروں کی بھوک ہوتی تو ایک کھاتا، ایک چھوڑ دیتا کہ میرا بھائی کھا لے گا، میرا مسلمان، میرا نبی کا غلام دوسرا کھا لے گا، مجھے میرا اتنا گزارا ایک کھجور سے ہو گیا. حتیٰ کہ ایسا بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک کھجور پر 4 صحابہ نے بھی گزارا کیا ہے، ایک کھجور پر. یہ ہے ان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے اسلام. آج مریداں دی فکر ہی کوئی نہیں، بیٹھے رہتے ہیں بیچارے پیر صاحب، چلو اپنا بھرا سب کا بھرا. حضرات کرام قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیرت مصطفی، سیرت صحابہ سے ہمیں پیغام ملتا ہے. اصحاب رسول نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. وہ پانی والی مثال نہیں ملتی، جاؤ اس کو دے دو، اس کو دے دو، پہلے کے پاس واپس لوٹتے ہیں وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا. یعنی کہ اشار یہ دکھایا کہ وہ اس نے مانگا ہے، منہ کو لگا ہوا پانی، کہا کہ نہیں مجھ سے زیادہ اس کو پیاس ہے اسے دے، نہیں مجھ سے زیادہ اس کو پیاس ہے. آخری تک پہنچے، واپس لوٹے، ایک ایک کر کے سارے جام شہادت مسلم. یہ ہے اشار، یہ ہے محبت مسلمان بھائی کی. تو آج ہم ایک دوسرے کو کہنے جا رہا تھا بڑے بڑا منحوس ہے، کہتے شکل میں مسئلہ کہتا معاذ اللہ، تو کون ہوتا ہے اس شکل کو برا کہنے والا؟ رب نے 4 قسمیں کھا دیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھائی ہیں تجھے تیری شان بیان کرتے ہوئے. فرمایا مجھے 3 کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے. کتنی عظمت والی وہ طور سینا جگہ ہے. وہذا البلد الامین، امن والے شہر کی قسم. امن والا شہر کیڑا؟ پورا مکہ ہے. وہذا البلد الامین، مینوں شہر امین دی قسم ہے. کیڑے شہر دی؟ جڑا شہر وچ میرا نبی جمے ہے. وہذا البلد الامین، مجھے والتین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور امن والے شہر کی قسم. یا اللہ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور یہ رب کہہ رہا ہے انسانوں میں تو بڑا ہی اللہ بنایا ہے، اور تو کون ہے جڑا کم ہے نحوست والا آ گیا ہے؟ اے منحوس ہے. نہیں پھر تو رب نال مقابلہ کرنا ہے. بندہ رب نے بنایا، تو نہیں بنایا.
بندہ رب نے بنایا ہے، انسان نو رب نے بنایا ہے، تو تے میں نہیں بنایا۔ یہ دا مطلب ہے تو رب دی بنائی چیز نو ٹھکرانے تے پھر کی جواب دے گا اگر پکڑ ہوگی تے اسے گل دے۔ اس لیے میرے دوستو ایسی چیزوں سے بچا کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حضور کا پکا سچا ہونا۔ آج میں ایک آخری جملہ جو میرے لیے آپ سب کے لیے یہ ہونا چاہیے، ہر کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ، میں تمام پارٹیوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اگر عشق نبی دل میں نہیں ہے تو کعبے کو جاننے کی کوشش نہ کرنا۔ ہاں، ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ جی قادیانی جو ہے مرزائی ہے نا، وہ گھر کی چار دیواری میں تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اپنی اور اشاعت و ترویج بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مسجد درار تھی نا، 11واں سپارہ گواہ ہے، منافقین نے مسجد رکھا نام مسجد، سارے بھولے والے دوست نے کہہ دیتے ہیں یار کوئی گل نہیں، انہوں نے جو بھی بندے رب دے نے نا مسجد بنائی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک نماز آ کر پڑھا دیں۔ ہم نے مسجد بنائی ہے، نام رکھا مسجد، مسجد درار۔ رب نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب یہ مسجد نام تو رکھا ہے، نام رکھنے سے یہ مسجد نہیں بن گئی۔ یہ منافقوں نے آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کر رکھی ہے، اس لیے یہ مسجد نہیں ہے، رکھے نام منافق مسجد۔ رب کہے اس کو گرا دو، میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو بھیجا جاؤ اس کو جلا دو، اس کو جلا دو۔ صحابہ نے جلا دیا، تھی وہ مسجد۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگرچہ مجھے آپ کو کوئی بندہ بل بلا کے اپنے گھر لے کے جاؤ کبھی جی ایتھے بہ جاؤ 80 انج تے 80 انج، پھر میں دسو کرو باہر نکل کے جڑا ہویا کچا ایمان دا وہ اگر قادیانی ہو گیا وہ تے اندر بڑھ کے کام کر گیا نا، وہ تو اندر جا کر پھر اشاعت و ترویج۔ میرا ایک ہی سوال ہے، ہم اقلیتوں کی قدر کرتے ہیں، اسلام میں جتنا مقام اور جتنی اہمیت اقلیتوں کو دی ہے کسی مذہب نے نہیں دی، ہر اقلیت کو مذہب دی ہے، آزادی دی ہے، لیکن یہ بتائیں ان کا مذہب کیا ہے، ان کا کلمہ کیا ہے، ان کی کتاب کون سی ہے؟ یہ مذہب بھی ہمارا استعمال کرتے، کلمہ بھی ہمارا استعمال کرتے، قرآن بھی ہمارا استعمال کرتے، نماز بھی ہماری استعمال کرتے، نماز بھی وہی پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہی پڑھتے ہیں، اور پھر ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر یہ کہاں سے کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے، ہمیں مذہبی آزادی ملنی چاہیے، ہمیں تبلیغ کی اجازت ملنی چاہیے، ہمیں اشاعت و ترویج کی اجازت ملنی چاہیے۔ ہاں دینی چاہیے، لیکن اس کو جو اپنی کتاب لے کر آئے دینی چاہیے، اس کو جو اپنا کلمہ لے کر آئے دینی چاہیے، اس کو جو اپنی مسجد اپنا الگ مکتبہ فکر بنائے اس کو دینی چاہیے۔ اور اگرچہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم پڑھو قرآن کو بھی اور ترجمہ غلط کرو، پھر ہم اجازت نہیں دیں گے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، ایک نہیں 1200 صحابہ حضرت ابوبکر صدیق نے شہید کروائے مسیلمہ ابن کذاب کے خلاف کھڑے ہو کر۔ کیوں؟ اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ صحابہ تھے، وہ صحابہ جو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، وہ صحابہ جنہوں نے نبی سے قرآن سنا تھا، ان 1200 صحابہ کی جانوں کے نذرانے دے کر ختم نبوت پر پہرا دے کر ابوبکر صدیق نے بتا دیا جان جاتی ہے، ایک نہیں 1200 صحابہ بھی اگرچہ شہید ہو جائیں میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو میں 1200 نہیں 12 لاکھ بھی صحابہ قربان کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت کی حفاظت کروا کے رہوں گا۔
تو حضرات کرام قدر یہی بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ہم جس پلیٹ فارم پر بھی بول سکتے ہیں وہاں پر بولیں کہ ختم نبوت ہر چیز پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم مہنگائی بھی قبول کر لیں گے، ہم یہ مہنگے پھیل بھی منظور کر لیں گے، لیکن ہمیں ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو ہمیں منظور نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کا پکا سچا غلام بنائے۔